السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ ویورز، آج کی جو ہماری ویڈیو ہے آج ہم جس ویڈیو پر ریئیکشن کرنے والے ہیں وہ ویڈیو ہے دراصل افغانستان کے بارے میں کہ افغانستان پر بہت سے ممالک نے حملے کیے، یہاں پر قبضے کر لیے، لیکن وہ ممالک جو قبضے انہوں نے کیے تھے وہ قبضے برقرار نہیں رکھ سکے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں افغانستان پر کوئی اپنا قبضہ برقرار نہیں رکھ سکتا ہے؟ تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ افغانستان کے بارے میں ہے۔ تو چلیے وہ ویڈیو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ویڈیو شیئر کرنے کے بعد آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں، پھر اس کے بعد ہم اپنا ریئیکشن دیتے ہیں۔ So let's go۔ دنیا کی سب سے طاقتور ملٹری پاورز کی بات کی جائے تو رشیا، یونائٹڈ اسٹیٹس اور یونائٹڈ کنگڈم کا نام سب سے اوپر آتا ہے۔ یہ تینوں کنٹریز نہ صرف ملٹری میں سب سے اوپر ہیں بلکہ اکنامی اور ٹیکنالوجی میں بھی باقی پوری دنیا سے چند قدم آگے ہی رہتی ہیں۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ اتنی پاورفل کنٹریز افغانستان جیسے چھوٹے اور کمزور ملک سے بار بار ہار چکی ہیں؟ افغانستان میں ایسا کون سا راز چھپا ہے کہ یہاں سے دنیا کی طاقتیں الٹے پاؤں بھاگنے پر مجبور ہو جاتی ہیں؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ رشیا، یونائٹڈ اسٹیٹس اور برٹین کا اس بنجر زمین میں کیا انٹرسٹ تھا؟ زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، افغانستان نے زیادہ تر عرصہ غیر ملکی طاقتوں سے جنگیں لڑنے میں گزارا ہے۔ یہاں پر قبضہ جمانے کی ہسٹری کو دیکھا جائے تو 2500 سال پہلے 522 BC میں پرشینز نے اس جگہ پر حملہ کیا تھا، لیکن ان کا قبضہ 2 سالوں سے زیادہ نہ چل سکا۔ اس کے بعد 330 BC میں الیگزینڈر، جس نے آدھی سے زیادہ دنیا پر قبضہ کیا تھا، اس نے بھی افغانستان پہ حملہ کیا، لیکن وہ بھی 7 سالوں سے زیادہ یہاں اپنی حکومت نہیں جما سکا۔ منگول امپائر، سکھ امپائر اور مغل امپائر نے بھی اس جگہ پر الگ الگ وقتوں میں حملہ کیا، لیکن صرف منگول یہاں 2 سال ٹکے، جبکہ مغل اور سکھ امپائر نے 1 سال کے اندر اندر یہاں سے ہاتھ نکال لیا۔ جب برٹش نے سب کانٹیننٹ پہ قبضہ کرنا شروع کیا تو آج کے میانمار سے لے کر بنگلہ دیش، انڈیا اور پاکستان تک سارا کا سارا ایریا برٹش آرمی کے کنٹرول میں تھا۔ افغانستان میں انہوں نے 3 مرتبہ قبضہ جمانے کی کوشش کی، لیکن بدقسمتی سے 1 مرتبہ بھی کامیاب نہ ہو سکے۔ 1979 میں سوویت یونین یعنی آج کے رشیا نے بھی افغانستان پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ 9 سالوں تک افغانستان میں جنگ لڑنے کے بعد رشیا کو بھی اپنے ٹروپس یہاں سے نکالنے پڑے۔ اس دوران سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان سول وار چل رہی تھی اور افغانستان کی طرف سے ہار ملنے پر پوری دنیا میں سوویت یونین کا بہت نیگیٹو امپریشن گیا۔ ابھی سوویتس کو یہاں سے نکلے 12 سال ہی گزرے تھے کہ 2001 میں امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس جنگ میں صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ تمام نیٹو کنٹریز نے مل کر حملہ کیا تھا۔ ایک طرف UK، کینیڈا، جرمنی، اٹلی، فرانس، ڈنمارک اور پولینڈ سمیت 13 الگ پاورفل کنٹریز تھیں، تو دوسری طرف افغانستان اس جنگ کو اکیلا ہی لڑ رہا تھا۔ افغانی طالبان کے خلاف 20 سال تک یہ جنگ چلتی رہی، لیکن کوئی خاطر خواہ کامیابی نہ مل سکی، اور آخر میں نوبت یہاں تک آ گئی کہ 2021 میں امریکن فورسز کو یہاں سے نکلنے کے لیے بھی طالبان کے ساتھ ڈیل سائن کرنی پڑی۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ 20 سالہ اس جنگ کے دوران امریکن فورسز افغانستان کے صرف 15% حصے کو کنٹرول کرتی تھی۔ افغانستان کا ٹوٹل ایریا فرانس سے تھوڑا بڑا، جبکہ اس کی پاپولیشن US اسٹیٹ کیلیفورنیا سے بھی کم ہے۔ اتنا چھوٹا ملک اپنے سے 10 گنا بڑے اور طاقتور ملکوں سے کیسے مقابلہ کرتا رہا ہے؟ اس کے کئی سارے جوابات ہیں، لیکن سب سے بڑا جواب افغانستان کی جیوگرافیکل لوکیشن میں چھپا ہے۔ افغانستان کئی الگ الگ قبیلوں میں بٹا ہوا ہے، جس میں ازبیکس، تاجکس اور پشتونز شامل ہیں۔ اس کا پورا بارڈر خود افغانستان نے نہیں بلکہ غیر ملکی طاقتوں نے آج سے 120 سال پہلے بنایا تھا۔ اس بارڈر کی یہاں بسنے والے ٹرائبز کے سامنے کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اس کے سدرن بارڈر کی بات کی جائے تو یہاں پشتونز کئی 100 سالوں سے رہتے آئے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ افغانستان میں رہنے والے پشتون سے زیادہ بارڈر کے اس پار پاکستان میں رہتے ہیں۔
بارڈر بننے سے پہلے ہی صدرن افغانستان اور ویسٹرن پاکستان میں پشتونز کا بسیرا تھا۔ ان پشتونز کی آدھی فیملی افغانستان میں تو آدھی پاکستان میں رہتی ہیں، لہٰذا جب برٹش امپائر نے یہاں کا بارڈر ڈیفائن کیا تو اس کی ان پشتونز کے سامنے کوئی خاص اہمیت نہیں تھی، کیونکہ یہ بارڈر محض ایک امیجنری لائن کے جیسا تھا۔ جیسے بارڈر ڈیفائن ہونے سے پہلے وہ لوگ ایک دوسرے سے ملنے جایا کرتے تھے، ویسے ہی بارڈر کے بعد بھی جایا کرتے تھے۔ کیونکہ اس بارڈر کا زیادہ تر حصہ انتہائی اونچی پہاڑیوں سے گزرتا ہے، اسی وجہ سے اس بارڈر کو کنٹرول کرنا پاکستان اور افغانستان دونوں کے لیے کافی چیلنجنگ رہا ہے۔ دی ڈیورنٹ لائن کے نام سے پہچانا جانے والا یہ بارڈر 2640 کلومیٹرز لمبا ہے، جس میں کم سے کم بھی 300 اسپاٹس ایسے ہیں جہاں سے بارڈر کراس کیا جا سکتا ہے۔ اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں ڈرگز، ویپنز اور ملیٹنٹس کی اسمگلنگ بہت کامن ہے۔ افغانستان میں رہنے والے ٹیررسٹ بہت آسانی سے پاکستان آتے اور یہاں سے نئے ملیٹنٹس تیار کر کے واپس لے کر جاتے تھے۔ ان سب وجوہات کی وجہ سے ہی دی ڈیورنٹ لائن کو دنیا کا سب سے خطرناک بارڈر بھی کہا جاتا ہے۔ افغانستان کا میپ دیکھا جائے تو یہ ایک لینڈ لاکڈ کنٹری ہے، یعنی اگر کسی کو اس پر زمینی راستے سے گھس کر حملہ کرنا ہو تو اس کے لیے پڑوسی ملک کی مدد لینا پڑتی ہے، جس میں ایران، ترکمانستان، ازبکستان، تاجکستان، چائنا اور پاکستان شامل ہیں۔ لیکن جیسے تیسے کر کے اگر افغانستان کے بارڈر تک پہنچا بھی جائے تو حملہ آوروں کو بڑے بڑے پہاڑوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یاد رہے کہ افغانستان بے شک کانٹیننٹ کا سینٹر ہے، لیکن یہاں کی کم آبادی بھی ان پہاڑوں کی ہارش کنڈیشن کی وجہ سے ہی ہے، جن کو ہندو کش ماؤنٹین رینج کہا جاتا ہے۔ یہ رینجز اتنی اونچی اور اتنی خطرناک ہیں کہ یہاں سروائیو کرنا اور ان کو کراس کرنا قریب امپاسبل ہی مانا جاتا ہے۔ یہ عالیشان پہاڑ افغانستان کے 75% ایریا کو کور کیے ہوئے ہیں، جبکہ پوری کنٹری کی بات کی جائے تو 50% سے بھی زیادہ ایریا 2000 میٹرز کی اونچائی پر ہے۔ یہ پہاڑیاں افغانستان کو ایک نیچرل وال کا کام دیتی ہیں، جو غیر ملکی طاقتوں کے لیے تو انجان ہیں، لیکن یہاں کے لوکلز ان پہاڑیوں سے اچھی طرح واقف ہیں۔ جب سوویتس نے افغانستان پہ حملہ کیا تھا تو ملیٹنٹس ان پہاڑوں پہ چھپ کر پاسز سے گزرنے والے رشین ٹینکس اور ٹروپس پہ حملہ کر کے پہاڑوں کی غاروں میں جا کر چھپ جاتے تھے، جہاں ان کو ڈھونڈنا ناممکن ہوتا تھا۔ کئی بار تو ملیٹنٹس پورے پاسز اور روڈز کو بھی اڑا دیتے تھے، جس سے رشینز کئی مہینوں تک آگے نہیں بڑھ پاتے تھے۔ ہندو کش ماؤنٹین رینج جہاں حملہ آوروں کو روکتی ہے، وہیں ان کی وجہ سے ایک شہر سے دوسرے شہر تک گڈز اور سپلائیز کو ٹرانسپورٹ کرنا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ یہاں درجنوں ویلیز ہیں جن میں الگ الگ ٹرائبز بستے ہیں۔ مشکل ترین پہاڑی راستوں کی وجہ سے زیادہ تر ٹرائبز کا آپس میں بھی کنیکشن نہیں ہے، کیونکہ ایک ویلی سے دوسری ویلی تک جانا بہت ہی مشکل ہے۔ اسی وجہ سے ان ٹرائبز نے ویلیز کے بیچ میں ہی اپنی الگ دنیا بسا رکھی ہے۔ ان کے اپنے اپنے قانون ہیں اور زیادہ تر ٹرائبز اپنی سیکیورٹی بھی خود ہی کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کابل میں موجود سینٹرل گورنمنٹ کا بھی افغانستان کے ٹرائبل ایریاز پر زیادہ ہولڈ نہیں چلتا۔ ظاہر ہے جب افغان سینٹرل گورنمنٹ ہی ان مسئلوں کے سامنے بے بس رہتی ہے تو باہر سے آنے والی ملٹری پاورز کیسے یہاں اپنا ہولڈ برقرار رکھ سکتی ہیں۔ 1979 میں سوویت ملٹری افغان سٹی خوست میں اپنی ملٹری بیس بنانے میں کامیاب ہوئی۔ یہ بیس ایک ویلی میں بنائی گئی تھی جس کی چاروں جانب اونچے اونچے پہاڑ موجود تھے۔ اس چیز کا فائدہ اٹھا کر افغان ملیٹنٹس نے ان پہاڑوں پر ڈیرا ڈال لیا اور پوری سوویت بیس کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ کیونکہ یہ ملیٹنٹس اونچی پوزیشنز پہ تھے، اسی وجہ سے انہوں نے ویلی تک جانے کے تمام راستے بند کر دیے۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ سوویت ملٹری بیس کا پورا سپلائی نیٹ ورک ٹوٹ گیا اور اب وہ صرف ایئر سپلائیز پہ ڈیپینڈنٹ رہ گئے، جو کہ سوویتس کے لیے کوئی لانگ ٹرم سولوشن نہیں تھا۔ افغانی ملیٹنٹس کی یہ اسٹریٹجی صرف سوویتس کو ہی ہرانے میں کامیاب نہیں تھی۔ 2001 میں جب امریکنز نے یہاں قبضہ کرنے کی کوشش کی تو تمام نیٹو کنٹریز کی ٹوٹل 1,30,000 فورس کو افغانستان میں بائی ایئر بھیجا گیا، لیکن اتنی زیادہ فورس کے لیے ریگولر سپلائیز، ایمونیشنز، ٹینکس اور ٹرکس کو پاکستان کے خیبر پاس کے ذریعے بھیجا جاتا تھا۔ افغان ملیٹنٹس کو اچھی طرح معلوم تھا کہ یو ایس کے لیے خیبر پاس کتنا امپورٹنٹ ہے،
इसी वजह से वो पहाड़ों पे रहकर ट्रक्स पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। हत्ता के 2009 में उन्होंने खैबर पास के एक बहुत नाजुक हिस्से को ही तबाह कर दिया था। जब उनको अमेरिकन फोर्सेस की तरफ से जवाबी हमले का सामना करना पड़ता तो वो बड़ी आसानी से बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान आते और नेटो कंटेनर्स को खैबर पास एंटर होने से पहले ही जला देते थे। नेटो फोर्सेस ने अफगानिस्तान में टेररिस्ट को खत्म करने के लिए अफगानिस्तान गवर्नमेंट की मदद भी ली और वहाँ के कई लोकल्स को भी इस जंग में हिस्सेदार बनाया। बेशक कई मकामात पर उनको कामयाबी भी मिली, लेकिन पूरी 20 साला जंग का अगर निचोड़ निकाला जाए तो यूएस सिर्फ 15% अफगानिस्तान को होल्ड करता था। एक एस्टीमेट के मुताबिक यूएस ने अफगानिस्तान मिलिट्री ऑपरेशन में टोटल 2.3 ट्रिलियन डॉलर्स बहा दिए, यानी सिर्फ एक दिन में अमेरिका अपनी फोर्सेस पे 300 मिलियन डॉलर खर्च करता था। इतनी ज्यादा रकम खर्च करने के बाद भी जब 85% एरिया में तालिबान का होल्ड बरकरार था तो यूएस ने यहाँ से निकलने में ही अपनी बेहतरी समझी। अब ये बात तो हम सबको समझ आ गई कि अफगानिस्तान की डेंजरस पहाड़ियाँ, उसमें मौजूद अनगिनत सीक्रेट गारें और यहाँ के आइसोलेटेड ट्राइबल एरियाज की वजह से ही गैर मुल्की ताकतें यहाँ ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती। लेकिन आखिर घूम फिर कर हर कोई अफगानिस्तान को ही कंट्रोल क्यों करना चाहता है? इस बात का जवाब भी हमें अफगानिस्तान की जियोग्राफिकल लोकेशन में ही मिलता है। ये एशिया का सेंटर है जिसको हार्ट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया और मिडल ईस्ट में कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अफगानिस्तान के मामलात कंट्रोल में हों। अब जाहिर है जो भी अफगानिस्तान को कंट्रोल करेगा वो इस रीजन की तमाम कंट्रीज के लिए बहुत खास भी होगा। यही वजह है कि अफगानिस्तान में जब भी कोई पावर अपना होल्ड बनाना चाहती है तो दूसरी पावर यहाँ मिलिटेंट्स को फंड करके उनकी हेल्प करके उस पावर को कमजोर करना चाहती है। उम्मीद है आज की इस छोटी वीडियो से आपके कई कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। आप लोगों के लाइक्स और प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। जी व्यूअर्स, तो ये थी अफगानिस्तान के बारे में एक वीडियो जो हमने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होंगी, आपको आपके जो बहुत से सवालात हैं उसके जवाबात आपको मिले होंगे। इसके अलावा मुझे भी ये बात नहीं पता थी कि लोग जो है अफ़गानिस्तान पर क्यों कब्ज़ा करना चाहते हैं। दरअसल अफ़गानिस्तान जो है वो एक कंट्रोल पॉइंट है। अमेरिका ने भी यहाँ पर कब्ज़ा करने की कोशिश की थी, लेकिन अमेरिका जो है वो यहाँ अपना कब्ज़ा बरकरार नहीं रख सकता था और मजबूरन उनको यहाँ से अपनी फ़ोर्स वापस बुलानी पड़ी। इसके अलावा रशिया ने भी यहाँ पर कब्ज़ा करने की कोशिश की थी, कब्ज़ा कर भी लिया था, लेकिन कुछ टाइम बाद वो भी यहाँ से निकल गए। और एक बात ये भी है कि अफ़गानिस्तान पर अगर एक पावर कब्ज़ा करती है, ये बात भी है कि एक पावर दूसरे पावर को यहाँ पर कब्ज़ा करना नहीं देते, क्योंकि जो अफ़गानिस्तान कंट्रोल करेगा वो ताजिकिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सारे ममालिक को कंट्रोल करेगा, क्योंकि अफ़गानिस्तान जो है वो एक सेंट्रल है। तो ये थी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो हमने आपके साथ शेयर की। वीडियो की ओरिजिनल लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।